چراغ مصطفیٰ کے پروانے ہے زمانے. آزادار 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 پنجتن کے نام کے ہیں دیوانے ہے زمانے. ہمارا دل ہماری جان ہماری ایک ہی زبان ہے ہمارے سینوں پر لکھا ہوا. آزادار حسین آزادار حسین آزادار حسین آزادار 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 آزادار. جیے 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 کربلا جیے یا حسین جیے آزادار جیے آزادار جیے آزادار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم کی آمد ہے اور پوری دنیا میں عزائے جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس سال کے حالات تمام گزشتہ برسوں سے تھوڑے مختلف ہیں، اور یہ سال جو ہے وہ وبا کا سال ہے جس میں کرونا وائرس جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے. میں اپنے تمام کے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے صرف اتنی درخواست کروں گا، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. جب ہم پڑھنے والے اتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے عزاداروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا حال ہے. تو مجالس ضرور کریں، لیکن جتنے بھی جو طبی ماہرین نے دنیا کے اندر، میڈیکل ایکسپرٹس نے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں کہ لوگ، اور جو انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ لوگ ماسک پہنیں، گلوز پہنیں اور احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، SOPs پہ عمل کریں، اور مختلف ممالک کی حکومتوں نے یہ مطالبات کیے ہیں، ان تمام چیزوں پہ عمل درآمد کرنا لازم و واجب ہے. ہمارے فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور ہمارے جتنے بھی میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی ہم سے مسلسل درخواستیں آ رہی ہیں کہ اس پہ بولیں. تو میں صرف اور صرف آج اتنی درخواست کروں گا اپنے تمام عزادار بھائیوں سے کہ عزاداری کا بچانا اور عزاداروں کو بچانا ہم پہ لازم و واجب ہے. ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی عزادار کی جان کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، اس لیے سب لوگ SOPs پہ عمل لازمی بنائیں. دوسری بات کی طرف یہ تاکید کروں گا کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی مومن یا مومنہ دوسروں کو ایموشنلی طور پہ جذباتی اور نفسیاتی جو ہے وہ دباؤ کا شکار نہ بنائے. یہ نہ کہ ارے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے کہ تم بغیر ماسک کے امام حسین کی مجلس میں آ سکو، تم بغیر جو ہے یعنی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے ہو. کوئی جو ہے یہ ایموشنل بلیک میل نہ دوسروں کو کرے، اور یہ لوگوں کو فشار نہ دیں کہ بھی کیوں نہیں آ رہے، یا کیوں آئے ہو، یا باہر کیوں بیٹھے ہو، یا گاڑی میں بیٹھ کے کیوں مجلس سن رہے ہو. یا یہ کسی کا کوئی ربط نہیں ہے کہ کون کس طرح سے مجلس کرتا ہے، یہ اس کا اور امام حسین کا معاملہ ہے. اس لیے تمام کے تمام افراد اس سال جو ہے عزاداری کو برپا کریں، گھروں کے اندر بھی اور مساجد میں، لیکن ان تمام کے تمام SOPs کے تحت عمل کرتے ہوئے جس کا جو ہے وہ طبی ماہرین نے ہم سے مطالبہ کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرونا وائرس اور عالمی وبا اور ان مراسم کی ادائیگی ہر سال کی طرح، جو شاید آپ کا اصلی سوال ہے کہ ہم ان حالات میں کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں عارضی طور پر، وقتی طور پر، اسی کی بات ہے، ہمیں یہ اپنے لوگوں کو، میزبانوں کو، بانیان کو، جہاں جہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہمارے کہنے میں ہیں، جو ہمارا احترام کرتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھانا ہوگا، انہیں ہمیں متوجہ کرنا ہوگا کہ اگر ہر سال آپ مثال 4 تبرکات علم کی صورت میں 4 دفعہ ذوالجناح مثال کے طور پر مختلف نسبتوں پر آپ اس کی برآمدگی کرتے تھے، اس کو ذرا کم کر دیجئے، محدود کر دیجئے، کیونکہ لوگ اس کو مس کرتے ہیں، اس کا بوسہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ وبا منتقل ہو سکتی ہے. اور اب جب کربلا حرم امام حسین کی زرعی، امام رضا کی زرعی کو اسی وجہ سے روکا گیا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے میں منتقل نہ ہو جائے کوئی جراثیم، اور یہ کہتے ہوئے بھی زبان میں لکنت ہے کہ ایسی جگہ سے کیسے منتقل ہوگی، وہ ہماری عقیدت اپنی ہے، لیکن یہ تو مولانا یقیناً نہیں کہا، یہ تو مولانا نہیں کہا ہے کہ بجلی کے برہنہ تاروں میں ہاتھ ڈال کے کہیں کہ جی مولا بچائیں گے. تو
تو مولانا تو پہلے ہی بچانے کا بتا دیا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اور ہمارے ہاں تقلید کا نظام ہے. جو یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری میں تقلید اور عزاداری میں جو ہے وہ شرعی احکامات کی کتنی دخالت ہے، تو ان پر واضح کیا جائے کہ ہمارا کوئی عمل شریعت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی عمل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اور اسی کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ جو مراجع تقلید آج ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے حضرت آیت اللہ سیستانی کا بیان چند دن پہلے آیا ہے، میں نے نجف کے دوستوں سے رابطہ کیا، وہ بیان واقعی جاری ہوا ہے. اور اگرچہ وہاں عراق میں بھی کچھ خبریں ایسی ہیں کہ خود عراق کے بعض علاقوں سے آیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ مشکل ہوگا انہیں اس پہ عمل کرنا. تو جہاں تک ہم اپنے بانیان کو دیکھیں، ہمارا بانی دو وجہ سے ہماری بات کو مانے گا. ایک تو اس وجہ سے ہماری بات کو مانے گا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے. دوسرا اسے یہ خوف ہوگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ معذرت کر لیں گے مجلس پڑھنے سے. یہ معذرت کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کی جو مجلس چاہتا ہے ایسی نہیں ہو پائے گی. تو آپ کے کہنے سے چند باتوں کا خیال رکھا جا سکے گا. ایک تو یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ چیزوں کو محدود کر دیا جائے. جیسے اب فرض کیجئے کہ تابوت برآمد ہوا، اب وہ تابوت جب آپ مجمع میں لے کے جائیں گے تو خود بخود مجمع جو آپ نے فاصلے سے بٹھایا ہوا تھا، فاصلے سے ان کو رکھا ہوا تھا، وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا. وہ جو آپ نے 2 گھنٹے تک محنت کی تھی وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سب جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں ازدحام کی کیفیت ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ تابوت کو کسی ایک ایسی جگہ پہ بلند کر دیا جائے کہ لوگ دور سے ہی زیارت کر لیں اور ان کو پہلے سے متوجہ کیا جائے. اور اسی طرح جو نیاز نظر تقسیم ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ مشترکہ برتنوں کا استعمال نہ کیا جائے. وہ برتن استعمال میں نہ لیے جائیں کہ جو مشترکہ ہوتے ہیں کہ جی یہاں سے برتن وہ ہوا تو اب اس میں دوسرا نیاز ڈال کے دوسرے کو دے دی گئی. اس بات کا خیال رکھا جائے اور کوشش کیا جائے کہ جو اور چیزیں بتائی گئی ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے. اگر کوئی اپنی جانماز یا اپنا کوئی چادر کا ٹکڑا، کوئی اپنا فرش اپنے ساتھ اٹھا کے لا رہا ہے، کیونکہ آپ نے فرش اٹھا دیا ہے، کیونکہ آپ نے مثال ایسی جگہ پر بٹھا رہے ہیں جو جگہ اس کے لیے، تو وہ اس کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر اعلان بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت جو طے شدہ چیزیں ہیں، ماسک کا لگانا اور سینیٹائزر کا استعمال اور فاصلے سے بٹھانے کا جہاں تک ممکن ہے. بلکہ ائمہ کے ادوار میں تو مجلس جو ہوتی تھی اس میں فقط مرثیے کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی کوئی خطیب نہیں ہوتا تھا وہاں پر. امام علیہ السلام تو فقط شاعر سے کہتے تھے کہ میرے جد کے لیے مرثیہ کہو. اور یہ ہم اس لیے اس وقت اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کووڈ-19 میں ان حالات میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں باقاعدہ وہ اہتمام نہ کر سکے سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملات کی وجہ سے یا طبی معاملات کا خیال کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے مراجع نے اس کا حکم دیا ہے اور انشاءاللہ آگے علماء کرام اسے بیان فرمائیں گے، تو مجلس گھر میں ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فرش عزا بچھائیے، حدیث قصہ کیجیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، حضرت میر انیس، حضرت مرزا دبیر، آل رضا، آج کے زمانے میں مثال دے دوں پروفیسر شہید سبت جعفر صاحب، جناب ریحان اعظمی صاحب، کسی بھی کوئی اچھے شاعر کا کوئی مرثیہ پڑھیے، کوئی نوحہ پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے. یہ مجلس مکمل ہو گئی. ائمہ علیہ السلام کے دور میں مجلس اسی طرح سے ہوتی تھی. تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے گھر میں مجلس نہیں ہو سکی، نہیں، بالکل ہو گئی مجلس ہی. وہ مجلس کے جو 100 افراد میں ہوتی تھی، اگر فرض کیجئے کہ اس وقت میڈیکل ریزنز کی وجہ سے 10 افراد میں کرنی پڑتی ہے، تو یہ بھی صبر ہے اطاعت پر. صبر کی کئی اقسام ہیں. صبر کی اقسام، صبر ایک ہوتا ہے صبر معصیت پر، گناہ سامنے ہے اسے روک لینا اپنے آپ کو. ایک ہوتا ہے صبر اطاعت پر، کہ ایک اطاعت کرنی ہے اپنے شریعت حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دل اس کو منانا بڑا مشکل ہے کہ ہر سال میں 1000 افراد کو بلاتا تھا، اس وقت 50 افراد میں کیسے مجلس کروں؟ نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اسی اطاعت پر کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی عالی ترین مثال کربلا میں ابوالفضل عباس علیہ السلام، کہ جنہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مانگا ہی اس خاطر ہے کہ وہ کربلا میں میرا وارث بن سکے اور جہاد کر سکے. لیکن عباس نے جو جہاد بالسیف وہاں پر نہیں ہوا، لیکن وہ جہاد ہوا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جو رہتی قیامت تک کے لیے مثال بن گیا، جہاں جذبات قربان ہو رہے ہیں حکم امام پر. البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کووڈ-19 کا ایکسکیوز بنا کر فرض کیجئے کہ جہاں پر
ممکن ہے وہاں پر بھی اسے صرف نظر کر دیا جائے کہ نہیں جناب نہیں جتنا بھرپور طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص بھرپور انداز سے عزاداری کو ہونا چاہیے، تمام میڈیکل ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے، اور اس میں اگر مجمع آپ نے کم کر دینا پڑتا ہے کم کر دیجئے. اس کی وجہ سے کوئی دل میں یہ فکر نہ کیجئے کہ بیوی راضی نہیں ہوں گی، اور فرض کیجئے کہ میری مجلس میں ہر سال ایسے ہوتا تھا کہ 12 علم نکلتے تھے، تو اس بار اگر 1 علم نکل رہا ہے تو کیا ہو جائے گا. نہ نہ، آپ نے اطاعت امام حسین علیہ السلام پر صبر کرنا ہے. ابو ہارون مکفوف سے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں میرے جد کی مظلومیت پر شعر پڑھو. وہ انہوں نے شعر پڑھے، مجلس مکمل ہو گئی. مرثیہ ضروری نہیں کہ کوئی خطیب آ کے خطابت کرے گا تب جا کے مجلس ہوگی، اس کے بغیر بھی مجلس ہو سکتی ہے. کبھی دیبل نے سے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیبل ارث الحسین فانت ناصرنا و مادحنا، حسین کا مرثیہ پڑھو، تم تو ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مداح ہو. سبحان اللہ، جو مرثیہ پڑھنے والا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ناصر ہے، مداح ہے. اور پھر دیبل نے وہ شعراء آفاق مرثیہ پڑھا کہ فاطمہ ابنۃ الخیر قومی فندبی نجوم سماوات بعرض فلات، کہ سیدہ کونین آپ دیکھیں دنیا بھر میں آپ اے خیر البشر کی بیٹی کہ آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے ہیں، کوئی کربلا میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اس شعر کا اضافہ کرو وقبر بطوس یا لہا من مصیبت اللحت علی الاحشاء بالظفرات، کہ قبر ہے کہ جو طوس میں موجود ہے وہ پورا واقعہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کئی جہاد، کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے مراجع نے یہ بھی کہا کہ آن لائن زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں جو کر سکتے ہیں، اور اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کر سکتے تو ان کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ پھر اتنا محدود کر دیں کہ آپ اسے فالو کر سکیں. اس میں عزاداری نعوذ باللہ من ذالک کو کم نہیں آپ کر رہے بلکہ خود شریعت امام حسین پر عمل کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ امام حسین پر گریہ کرنا، گریہ کروانا، اس جیسا ماحول بنانا، اس پر جنت واجب ہے. بلا شک و شبہ اس میں متواتر احادیث ہیں. سید ابن طاؤس کا تو یہاں تک بیان ہے کہ آل رسول اکثر یہ کہا کرتے تھے، یعنی فقط ایک امام کا قول نہیں، ائمہ علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ من بکا و ابکا فینا مئۃ فلہ الجنہ، جو ہمارے لیے رلائے اور روئے 100 افراد کو اس پر جنت واجب ہے. پھر کہا یہ خود حدیث اس پیرائے میں بھی تصور کی جا سکتی ہے. پہلے امام نے کہا 100 افراد کو جو روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب، پھر کہا کہ جو 50 کو روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب، پھر کہا 30 کو جو رلا دے اس پہ جنت واجب. من بکا و ابکا 20، جو 10 کو رلائے اس پہ جنت فلہ الجنہ. ومن بکا و ابکا 10، جو 20 کو رلائے، پھر کہا 10 کو رلائے، پھر کہا من بکا و ابکا واحدا، جو روئے اور 1 کو رلائے، فقط 1 کو رلائے، فلہ الجنہ، اس پر بھی جنت اسی طرح سے واجب ہے. ومن تباک فلہ الجنہ، جو رونے جیسی شکل بنائے، یا بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا جو رونے کا ماحول فراہم کر دے، فلاح الجنہ، اس پہ بھی جنت واجب ہے. تو ایک سے بھی عزاداری قبول ہو جاتی ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ کی جائے. خود اس حدیث میں معیار حسین ابن علی بیان کر دیے گئے. تو جو حسین کے لیے کر رہا ہے، اب اس کے سامنے 10,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور شاید اس محرم میں ہم میلبرن سے باہر نہ نکل سکیں، یہاں تو کرفیو ہے، تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے فقط مجلس پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، فقط کمرے میں بیٹھ کے مجلس ہو جائے گی، مجلس تو ہے مجلس. اس لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس بات پہ راضی ہیں. اس طرح سے نیاز میں بھی جو اہتمام ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیتوں پر. تو نیت انشاءاللہ اچھی رکھیں، اور جب اچھی نیت کے ساتھ ہوگا جو کام، وہ اب آپ علیہ السلام قبول فرمائیں گے. مومن کرام، ماہ محرم الحرام کے قریب ہوتے ہی ہم سب کے دل بے چین ہو جاتے ہیں عزاداری سرکار سید الشہداء کو منعقد کرنے کے لیے. یقیناً یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین ابن علی کی شہادت سے ایسی آگ مومنین کے دلوں میں لگے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی. یقیناً ہر سال ہم عزاداری سرکار سید الشہداء کو برپا کیا کرتے تھے، اور کتنے ہی یزید آئے اور مٹ گئے، اور کتنے ہی حجاج اور متوکل جیسے لوگ آئے اور ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کی عزاداری دنیا جہاں میں برپا ہوتی ہے، اور اس عزاداری کو دنیا جہاں دیکھتی ہے، اس سے سیکھتی ہے، اس سے تعلیم اور تربیت حاصل کرتی ہے. اس سال بھی اسی طریقے سے ہم عزاداری سرکار شہداء کو برپا کریں گے، اور شاید اس سال اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اور اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر انشاءاللہ عزاداری برپا ہوگی، کیونکہ اس سنتی طریقے کو کہ جو ہر سال ہم عزاداری کے لیے برپا کیا کرتے تھے اور استعمال کیا کرتے تھے، اس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے گا،
اور آن لائن مجالس اور آن لائن عزاداری کے سلسلے کو بھی شروع کیا جائے گا اور اسے جاری و ساری رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ پروردگار عزاداری میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے اندر شریک ہونے والے تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس پرسے کو سیدہ کونین کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن اس سال کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے جو عزاداری، بلکہ عزاداری کے علاوہ دنیا جہاں کے دیگر معاملات کو انسان متاثر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے عزاداری کے اندر بھی ان اصول کی رعایت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نظریے کے مخالف ہیں، لہٰذا ان مخالف نظریات کا جواب دینا اور اس کے لیے دلیل قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق پوری دنیا سے ہے اور اس کا تعلق ایک عمومی مرض یا عمومی وبا سے ہے۔ میں اس کے لیے مثال عرض کروں گا کہ جیسے دھوپ کافر کے اوپر بھی آتی ہے اور مسلمان کے اوپر بھی آتی ہے۔ دھوپ سے وہی بچ سکے گا کہ جو سائے میں آئے گا۔ اگر سائے میں مسلمان آ جائے تو مسلمان دھوپ سے بچ جائے گا، اور اگر کافر سائے میں آ جائے تو کافر دھوپ سے بچ سکے گا۔ اسی طریقے سے یہ وبا جو دنیا جہاں کے اندر پھیل گئی ہے، اس سے وہی بچ سکے گا کہ جو اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور لقمہ اجل بن جائے گا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن کیس عاقل والکافر فاجر جاہل۔ مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے، اسے کوئی ڈوج نہیں دے سکتا، اسے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، اور وہ بلکہ دنیا والوں کو تعلیم دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن کافر وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر بھی ہوتا ہے اور جاہل اور بیوقوف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو سمجھداری کے ساتھ ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہی معاملہ عزاداری سرکار سید الشہداء کا بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کریم نے منع فرمایا ہے کہ انسان خودکشی کے راستے کو اختیار نہ کرے، ہلاکت کے راستے کو اختیار نہ کرے، اور سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ یقیناً ہمارا عزاداری سرکار الشہداء کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو جو سرکار سید الشہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے روشن کیا ہے، اس کے چراغ کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلائیں۔ اسی طریقے سے مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مشہور خطبے میں، جسے خطبہ حمام کہا جاتا ہے، یہ خطبہ متقین کہا جاتا ہے، لیکن اس کی روایت جو کتاب کافی کے اندر موجود ہے، اس میں آغاز اس انداز سے ہوتا ہے کہ یا حمام المؤمن هو الکیس الفطن، اے حمام یاد رکھو مومن بہت ہوشیار، بہت سمجھدار اور دنیا کو دیکھنے والا اور اسے پرکھنے والا، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے والا اور سمجھدار انسان ہوتا ہے، عاقل انسان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہم عزاداری کو بھرپور طریقے سے منعقد کریں گے، لیکن ان چیزوں کی رعایت کرنے کے ساتھ کہ جو ہمیں خود بھی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمارے دیگر مومنین کو اور ہمارے بھائیوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کا سبب بنے۔ جو فاصلہ بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ اس فاصلے کی رعایت کی جائے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ گرمیوں کے موسم میں، عام حالات کے اندر گرمیوں کے موسم میں لوگ ایک ایک فٹ کے فاصلے پر بیٹھا کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ گرمی کے اندر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور سردیوں کے اندر کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، لہٰذا نبی اکرم نے یہ اصول دیا ہے۔ نبی اکرم نے جتنے بھی ظاہری قوانین اور جتنے بھی ظاہری اصول ہیں ان سب کی پابندی کرنے کا خود حکم فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے صفائی کے بارے میں کس قدر احادیث موجود ہیں، کبھی فرمایا الطہر نصف الایمان، کبھی فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی مومن کی شان ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس سال کو ہم دنیا والوں کے لیے روشن کریں گے کہ ہم عزاداری سرکار سید الشہداء کے اندر بھی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں کرنے والے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دینے والے ہیں کہ حسینی سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دانا ہوتے ہیں، یہ بہلول بھی ہوں تو دانا ہوتے ہیں، یہ دیوانے بھی بنتے ہیں تو سمجھداری کے ساتھ علی اور حسین کے دیوانے بنتے ہیں۔ اور کوئی ہمیں ان جملوں کے ذریعے کہ بعض افراد جن کا سہارا لے کر، چونکہ ان کی باتوں میں جان نہیں ہوتا تو بعض چیزوں کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے جنگ صفین میں قرآن مجید کا سہارا لے کر جنگ کو رکوایا گیا اور اپنے آپ کو موت سے بچایا گیا۔ لیکن ہم جنگ صفین سے اور دیگر بہت سارے معصومین علیہ السلام کی سیرت سے سمجھ چکے ہیں کہ دنیا والوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اس سیرت پر عمل کریں کہ جس سیرت کو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمارے سامنے
پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام عزاداروں کی بھی حفاظت فرمائے اور عزاداری کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام امام بارگاہوں کو اس میں شرکت کرنے والے تمام مومنین کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہماری اس نوکری کو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ کہ کیا مردانی مجالس ہو اور کیا زنانی مجالس ہو، دونوں کے اندر ہم نے بطور عزادار شریک اس لیے ہونا ہے کہ ہم جو ہمارا جو وہاں پر وجود ہے، ہمارا جانا جو ہے وہ کسی کے لیے کسی بھی طور پر کسی نقصان کا باعث نہ بنے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں سب علماء نے بھی اتنا سارا زور دیا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں خود محفوظ رہوں، وہ اس لیے ہے کہ دوسرا بھی محفوظ رہے، اور جو افراد ایام ازاں میں ہمارے آس پاس ہوں گے ان میں سے ہر فرد ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ ہم ایک بہت چھوٹی سی گلوبل، آپ کے پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے ہماری، بہت زیادہ نہیں ہے ہماری پاپولیشن، اس لیے ہمیں ایک چھوٹی فیملی کی طرح بہت اتحاد کے ساتھ اور منظم طریقے سے اور سب سے بڑھ کر یکجہتی کے ساتھ موو کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ٹیکنالوجی اس چیز میں ہمیں بہت مدد کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل عزاداری کا ایک نیا کلچر انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور مثلا فضا اس سے پہلے تم نے بھی اس طرح کے کوئی سیمینارز کو نہیں آرگنائز کیا تھا، تو آپ کی بھی تو زندگی چینج ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر میں مجالس کرواتی تھی، لیکن اب آپ مجھے خود انصاف سے بتاؤ، بینگ بانی ہے مجلس، بینگ ایک خواتین کی زنانی مجلس ارینج کرنے والی خاتون، اب آپ کا ایکسپوجر عزاداری کو لے کر بڑا ہے یا سمٹ گیا ہے؟ بالکل بے شک عزاداری کو لے کر ایکسپوجر تو مزید ہے، جس طرح سے ہم لوگ انوالو اب سب سے زیادہ ہیں غالباً اس انسیکیورٹی کو لے کے کہ یہ سلسلہ رک نہ جائے، تو یہ مزید بڑھ رہا ہے۔ بالکل، تو یہ چیز ہے، یہ اپروچ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک چینج آ رہا ہے اس کو بہت پازیٹیولی اور بہت پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو مقصد ہے نا عزاداری کا، اس کو تھوڑا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آداب عزاداری میں ہم زیادہ ہیں۔ کس طرح؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب بینگ عزادار یا بینگ بانی مجلس، آپ اپنے گھر میں کوئی مجلس کرتی ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ بالکل کہ بی بی سیدہ کو ہم کو پرسہ دینا ہے۔ بالکل، جس بی بی کو پرسہ دینا ہے وہ آئے نا۔ بالکل، اور مجلس کرنے کی جب نیت یہ ہے کہ بی بی تشریف لے آئیں، تو اس کی شرط کیا ہے؟ کتنے لوگ ہوں، کتنے افراد ہوں، کوئی پڑھنے والا بس ایک کوئی بھی نہ ہو۔ بالکل بالکل۔ تو نہ جب نیت ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، نہ شرائط میں کوئی خلل آ رہا ہے، تو عزاداری جو ہے وہ اپنی پوری روح کے ساتھ اس وقت کووڈ-19 کے اندر باقی ہے، قائم دائم ہے۔ اب میں اور آپ کیا کریں اس وقت؟ بینگ شیعہ، بینگ عزادار، میرا اور تمہارا اور سب کا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت ایک مثال قائم کریں، اور اس کے اندر کس کس کو انوالو ہونا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے مجھے جو صاحبان منبر ہیں، جو مجلسیں پڑھنے والے ہیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو نوحہ خوان، مرثیہ خوان، منقبت خوان ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں بانیان مجلس، جو انتظامیہ ہیں، وہ اس چیز کو جتنا ہو سکتا ہے فروغ دیں، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے، ان کے لیے سہولیات مہیا کریں۔